صرف یہی احساس نہیں ہوتا کہ وہ شخص پریشان ہے تو اس کا دکھ سن لیا جائے. یاد رکھیے گا گمراہ کو رستہ دکھانا بھی بہت بڑی نیکی ہے. جس کا ذہن وسوسوں کا شکار ہو اسے یقین کامل کی طرف لانا یہ بھی بہت بڑی نیکی. جب انسان بدخلق ہو جائے وہ ماں سے بھی سختی سے بات کرے، باپ سے بھی تلخی سے بات کرے، وہ اپنے بال بچوں پر بھی سختی کرے، اس کے لب و لہجے اس طرح کے ہو جائیں کہ سب اس سے پریشان ہو، تو اس شخص کو مروت والا بنا دینا، اخلاق والا بنا دینا، اسے اعلیٰ اسلوب والا بنا دینا، یہ بھی اس کے ساتھ بہت بڑا پیار ہے. میرے نبی کریم کا کمال پتہ کیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے اس طرح کا رنگ دکھایا ہے کہ جو گمراہ تھے نا وہ دوسروں کو ہدایت کی طرف متوجہ کرنے والے بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، جن کی وجہ سے ان کے گھر والے تکلیف کا شکار تھے، آزمائش کا شکار تھے، ان سب کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دیا. اور اس طرح کے انداز حضور نے بتائے، اس طرح کے طور طریقے سکھائے، اس طرح کا نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھا دیا، سکھا دیا. یعنی ایک شخص نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا تیرے ماں باپ حیات ہیں؟ یا رسول اللہ ہے. فرمایا تو گھر جا کے ان کی خدمت کر، گھر بیٹھے بیٹھے ہی اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کے رخ ہدایت کی طرف پھیرے، اور یہ حضور کے سینے کا بہت بڑا درد تھا کہ لوگ اللہ والے ہو جائیں، وہ گمراہی سے بچ جائیں، وہ دوزخ سے بچ جائیں، ان کے جو بکھرے ہوئے ذہن ہیں اور جو وسوسے ہیں وہ سارے دور ہو جائیں، ان کی ذہنی تربیت ہو جائے، ان کے لب و لہجے میں حسن آ جائے، کوئی اخلاق سے دور ہے تو اخلاق والا بن جائے. وہ ساری چیزیں جو کسی شخص کے لیے آزمائش کا باعث بن سکتی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی تھی اور پتنگے اس میں آ کے گرتے تھے، اور وہ نہ لوگوں کو بار بار بچاتا تھا کہ قریب نہ جاؤ جل جاؤ گے، قریب نہ جاؤ جل جاؤ گے. حضور فرماتے ہیں تم بھی دوزخ کی طرف جاتے ہو اور میں تمہیں بار بار بچاتا ہوں، قریب نہ جانا جل جاؤ، یہ کام نہ کرنا جل جاؤ گے، یہ کام نہ کرنا جل جاؤ گے. بار بار میں تمہیں بچاتا ہوں، سمجھاتا ہوں. تو میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی تربیت فرماتے، لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتے، آزمائشوں سے انہیں نکالتے. آپ کبھی غور فرمائیں حضور علیہ السلام کئی مقام پہ اس بات کو دہراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میں رشتے توڑنے کے لیے نہیں، میں رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہوں. محبوب نے لوگوں کو جوڑا ہے، ان کی تربیت فرمائی، فکری، نظریاتی، علمی اور اعتقادی تربیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کی فرمائی. حافظ منذری نے حدیث لکھی ہے الترغیب و ترہیب میں، ایک مقام پہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی، بہت بڑی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری اس محفل میں اگر کوئی رشتوں کو توڑنے والا موجود ہے تو اٹھ کے چلا جائے. صحابہ کے مجمع میں سرکار نے بیان فرمایا. میں دوستوں سے آج کہہ رہا تھا کہ ہم خوش ہوتے ہیں نا حضور کے میلاد پر، ہمارے کلیجے ٹھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں نا، تو ایک جرت نہ کریں کہ جس سے ہم ناراض ہیں اسے فون نہ کریں کہ یار حضور کا میلاد آ گیا آج صلح کر لیں. تھوڑا جوڑ نہ جائیں، تھوڑا طبیعتوں کو نرم نہ کر لیں، تھوڑا محبتیں نہ بانٹیں، نبی کریم کا میلاد آ گیا. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم وہی روایتی پن برقرار رکھتے ہیں اور سینہ کشادہ نہیں کرتے. کریم نے فرمایا اگر کوئی رشتے توڑنے والا موجود ہے تو اٹھ کے چلا جائے، اس لیے کہ جہاں کوئی رشتوں کو توڑنے والا موجود ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. حضور نے یہ ارشاد فرمایا. ایک صحابی اٹھ کے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو، ہمارا تو سب کچھ آپ کے قدموں سے وابستہ ہے نا. خالہ ناراض تھی، آپ کا ارشاد سنا ہے میں راضی کر کے آیا. فوراً عمل کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہدایت کی طرف، نور کی طرف، نرم دلی اللہ نے عطا کی ہے نا حضور کو.
ہم نہ توجہ نہیں کرتے لوگوں کی تکلیف پر، ہم نہ ایک عجیب سی شہرت کے شوقین ہو گئے، عجیب سی تعریفوں کے شوقین ہو گئے، عجیب ہمارا. میں نے بچے سے منع کر دیا، میں نے کہا میرا اعلان بھی نہ کرنا. مطلب 2-4 دفعہ اپنا نام سن کے، القاب سن کے، قبلہ ہے، علامہ ہے، پیر ہے، کتنی کو نفس کو تسلی دے لینی. چیزوں سے نکل آئے، اب حقیقتوں کی طرف آئیں. سادگی کا وہ حسن اختیار کریں جس میں برکات ہوتی، وہ چیزیں لے کے آئیں جس سے ٹھنڈک پیدا ہوتی. ہر چیز کو شو آؤٹ کرنا، ہر چیز کو بتانا، دکھانا، سجانا، سنوارنا، تھوڑا سا اس سے باہر نکلیں. حقیقت کا سفر کرنے کی ضرورت ہے. یہ لوگ دیتے ہیں نا، غریبوں کو بانٹتے ہیں، سیلاب آ گیا، آزمائش آ گئی، راشن، تو ایک آٹے کی گتھی بٹ رہی ہوتی ہے، ایک لینے والا ہوتا ہے اور 6 نے ہاتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اگر تو آپ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں تو پھر تو ضرورت نہیں تھی ان ساری تصویر سازیوں کی. اور اگر آپ کا کوئی اور مقصد ہے تو پھر بھائی کیا کہا جا سکتا ہے، پھر کیا سمجھایا جا سکتا ہے. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نہ ساتھ بھی دیتے ہیں تو مالداروں کا، ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں تو تگڑے لوگوں کے ساتھ. وہ غریب آدمی جو الجھ جاتا ہے، مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور اتنا اعصابی طور پر تھک جاتا ہے کہ معاذ اللہ خودکشی تک کا لوگ سوچنے لگتے ہیں. یہ دیکھیے نا، سیاستہ میں روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک تاجر تھا، اسے بہت زیادہ نقصان ہو گیا تجارت میں، وہ خسارے میں آ گیا اور وہ بڑی آزمائش میں آ گیا. آپ کو پتہ ہے جب تک تو انسان بڑا مالدار ہوتا ہے تو اس کے دوست بھی بڑے ہوتے ہیں. دعوتیں پکتی ہوں تو آنے جانے والوں کی کمی نہیں ہوتی، لیکن اگر انسان کمزور پڑ جائے، نقصان ہو جائے، اگر اسے نقصان اور خسارے ہو جائیں تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک. دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک. ساری عمر یاٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں بیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی بھی نہیں بیٹھا نیڑے. چھوڑ جاتے ہیں لوگ، اسے خسارہ ہو گیا، تکلیف ہو گئی، قرضے چڑھ گئے، آزمائش آ گئی. نبی کریم کی بارگاہ میں جب وہ آئے نا تو حضور نے کچھ لوگوں کی توجہ دلائی. کریم فرمانے لگے اپنے بھائی کی مدد کرو، اسے قرضوں سے نکالے. اللہ نے مہربانی کی ہے، نبی پاک کو نرم دلی عطا کی ہے. آؤ ہم بھی سب حضور کا یہ فرمان یاد رکھیں اور ایک دوسرے بھائی کا بازو تھامیں اور لوگوں کو آزمائشوں سے نکالیں. حضور نے فرمایا مدد کرو. تھوڑے تھوڑے پیسے سے آپا نے جمع کیے، لیکن وہ حالات بڑے سخت تھے، اتنے پیسے نہ ہو سکے کہ قرض ادا کیا جا سکے، قربان جائیں. پھر نبی پاک نے اس شخص کو بلایا جس کے پیسے دینے تھے، فرمایا تھوڑے لے لے، اور بیچارہ پریشان ہو گیا ہے، باقی تو معاف کر دے. کون ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ بڑے اپنے کہلانے والے، بڑے قریبی کہلانے والے، بڑے دعوے کرنے والے ساتھ چھوڑ جاتے. لیکن نبی پاک کو اللہ نے جو نرم دلی عطا کی، جو سرور کائنات کے سینے میں اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے نرمی رکھی ہے. ہمارے ہاں نا جب تو کسی سیاسی جماعت کے بڑے کام کو شخص کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا سرگرم کارکن ہے، اور وہی بندہ کسی پریشانی میں پھنس جائے تو کہتے ہیں وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، ہمارا نہیں. کسی پیر کے آستانے پر ڈیوٹی دے رہا ہو، جھاڑو دے رہا ہو تو منظور نظر ہوتا ہے، لیکن اگر بیچارہ مقروض ہو جائے تو پھر پیر صاحب کہتے ہیں میں جدے کمج نہیں ہوتا، میرا یہ شعبہ نہیں، میں یہ کام نہیں کرتا. پھر لوگ بڑی آسانی سے دامن بچا کے گزر جاتے. او بھائی تو کس طرح کا ہے جو صرف سکھوں کا ساتھی ہے؟ تو نے دکھوں میں حوصلہ دینا بھی پسند نہیں کیا، تو میٹھے بول بھی تیری زبان سے نہیں نکلے. آؤ نا دیکھو میرے نبی پاک کو اللہ نے کیسی نرم دلی عطا کی ہے، کیسا رنگ دیا ہے، کیا محبوب کے سینے کو اللہ نے نوازا ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد احد میں شہید ہو گئے تھے اور قرضے کا بوجھ تھا اور بہنوں کا ساتھ تھا، تو میں نے کچھ لوگوں کا قرض دینا تھا. تو باغ میں کھجوریں پکی ہوئی تھی، تو کچھ دیر تو میں نے انہیں روکے رکھا کہ کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں، کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں، کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں. تو جب کھجوریں پکی تو کھجوریں تھوڑی اور قرضہ زیادہ. اب میں آزمائش میں آ گیا، کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کدھر جاؤں. پہلے دوستوں سے بات کی، قریبیوں سے بات کی، اور جب کوئی سہارا نہ بچا تو میں دروازہ رسول پہ حاضر ہو گیا. وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا،
मुरादें गरीबों की पर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। कौन कौन? वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। मैं हुजूर की बारगाह में गया, ये वो बारगाह आली मर्तबत है कि हुजूर के दरवाजे पर जो भी चला जाता है ना, अल्लाह उसके लिए रहमतों के दरवाजे खोल देता है। दोस्तों, कभी गौर करना, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह गए, या रसूल अल्लाह ये परेशानी है। हुजूर ने पैगाम भेजा उन लोगों को जिनको कर्ज लेना था, फरमाया थोड़े थोड़े ले लो, बकिया फिर मिल जाएंगे। लेकिन वो यहूदी थे, उन्होंने बात न मानी। यहां आप किसी काउंसलर के पास चले जाए ना, तो वो रुका भी लिख दे तो उसकी मेहरबानी, वरना तो वो इलेक्शन से पहले पहले कौम के खादिम होते हैं। इलेक्शन के बाद तो जो खास वोटर सपोर्टर होते हैं उनका भी फोन कोई नहीं उठाता। वो जेडे कहते हैं ना असा जिताया है, असी जिताना है, वो मैं कहे तो जो जितेगा उधर पता लगेगा किने जिताया है। उस वक्त समझ आएगी, सब दुरुस्त हो जाएगा, हर चीज निखर के सामने आ जाएगी। तो हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह कहते मैं गया, महबूब तो इशारा भी कर दे तो करम हो जाए, पैगाम भी भेज दे तो करम हो जाए। लेकिन ये शान रहमत लिल आलमीनी है कि महबूब करीम ने फरमाया तू जाके खजूरें उतार के अपने खेत में ढेर लगा, और मैं आया, मैंने सुना है वो बन संवर कर मेरी इयादत को आ रहे, तू चल और मैं आया। कुर्बान जाए महबूब आए, गुलाम फरीदा कदे आ जावे ते मैं सिर नजराना देसा। कभी आप आ जाए, कभी करम हो जाए, चिर होया मैनू तरले लेंदिया, कदे मोड़ मेरे वल वागा, ख्वाब मेरी विच एक बार जे आवे मैं सारी उम्र ना जागा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप चलिए और मैं आया। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह फरमाते मैंने खजूरों का ढेर अपने बाग में खेत में लगा लिया तो करीम तशरीफ लाए। एक चक्कर हुजूर ने मेरे ढेर का लगाया, फिर हुजूर ने फरमाया तोलता जा और देता जा, तोलता जा और अब तंगी ये दामा पे ना जा, और भी कुछ मांग है। आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। और बरेली के इमाम कहते हैं वाह वाह क्या जूदो करम है, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और ये इसलिए है कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। फरमाया चल तोलते जा और देता जा। हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह फरमाते हैं मैंने इतनी खजूरें दी कि कर्जा उतर गया, और मैंने ना थोड़ी थोड़ी ज्यादा भी दे दी। एक रवायत में फरमाते थोड़ी थोड़ी ज्यादा भी दे दी। फरमाते वो सारे कर्जे उतर गए, मैं वापस आया और मैंने आके ना हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु को बताया। मैंने कहा करम हो गया, हुजूर ऐसे गरीब नवाज है, मेरे साथ गए, बंदा नवाजी फरमाई और मेरे खेत तक आए, इतनी रहमत फरमाई कि मेरे घर तक आए। तो हजरत उमर क्या फरमाते हैं, फरमाने लगे तू कह रहा है मेरे कर्जे उतर गए, मसला हल हो गया, तू तो अब आके कह रहा है ना। तो मैंने उसी वक्त ही कह दिया था जब महबूब तेरे साथ गए थे, मैंने कह दिया था बस करीम चले गए हैं करम हो जाएगा। महबूब ने फरमा दिया है अब रहमत हो जाए। महबूब के लब हिल गए हैं। जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। और खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। और पंजाबी वाले लोग जरा सादे हैं, वो अपने लफ्जों में कह देते हैं, वो कहते ने साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। भाई नबी पाक गरीब परवरी करते यार, किसी का दुख सुन के ना तबसरा ना किया करें। हाँ मैं उदो इनू समझाता सा, मैं उदो इनू आंदा सा, तबसरा ना किया करें। बड़े बड़े सियाने और समझदार लोग जब फिसलते हैं तो पता ही नहीं चलता। जब तकदीर का लिखा गालिब आता है तो लोगों को समझ नहीं आती। सुबह के तख्त नशीं शाम के मुजरम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। कोई पता चलता है हालात कब बिगड़ जाते हैं। बजाय इसके कि लोगों के आंसू पूछे जाए लोग तबसरा करते, बजाय ऐसे कि गुर्बत में परेशानी में साथ खड़ा हुआ जाए लोग तनकीद करते,
बजाय इसके कि अश्कशोई की जाए, दुखों का मदावा किया जाए। लोग तबसरे कर रहे होते हैं, तकालीफ दे रहे होते हैं, आजमाइशों में डाल रहे होते हैं, तरह तरह की बातें सुना रहे होते। खुदारा ये ना करें, प्यार करें, मोहब्बत करें, किसी का दुख बांटें। कई दफा ना हमारे कह देने से किसी का मसला हल हो जाता है, दो जुमले बोल देने से किसी का मसला। लेकिन हमने भी एक पक्का जुमला पकड़ा हुआ है, किसानों की लगे मेरा की फायदा, मैं क्यों करा। ओ भाई, मेरे अब्बा जी कहा करते थे, कभी कभी ना पड़ोसियों के घर की आग इसलिए भी बुझा देनी चाहिए कि वहां ना बुझी तो कहीं हमारे घर भी ना आ जाए। इस नियत से किसी का मसला हल कर दो। लेकिन लोग ये भी करने को तैयार। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना मस्जिद नबवी शरीफ में इतिकाफ बैठे थे। ज्यादा गौर, ये नौजवान ज्यादा गौर करें। मुफाद परस्ती बड़ी आम हो गई है, खुद गर्जी बड़ी आम हो गई। हमारे यहाँ लोगों को सिखा दिया गया है कि अपना नफा पूरा करो जैसे भी होता है। अच्छी तरह समझ लेना, किसी के बच्चों का हक छीन के अपने घर में लाओगे तो कभी रोशनी नहीं होगी। किसी का घर लूट के अपने घर लाओगे तो पैसे तो आ जाएंगे, हो सकता है महंगी महंगी चीजें भी आ जाए, पर सुकून नहीं आएगा, इत्मीनान नहीं आएगा। ये कैसे हो सकता है कोई तेरी वजह से रोए और तू हंसे? मुमकिन नहीं होता। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, अल्लाह फरमाता है तुम्हें जो मुसीबतें पहुंचती हैं तुम्हारे हाथों की कसब की वजह से पहुंचती है। वह याफू अन कसीर, बहुत सारी बातें तो अल्लाह माफ कर देता है। मेरे अजीज, थोड़ा सा ना देखें कि हम किसी की तकलीफ में कितनी आसानी कर सकते हैं, उसकी परेशानी को कितना दूर कर सकते हैं। हमारे किरदार अदा करने से किसी को क्या फायदा हो सकता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में इतिकाफ बैठे थे। इमाम बहकी रवायत लाए, आपने देखा एक साहब ना मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाए और एक कोने में बैठ के ना तो बड़ी परेशानी से उन्होंने गर्दन झुका ली। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उनके करीब गए और जाके कहा, मियां क्या बात है, क्यों परेशान हो? तो उस बेचारे की आंखों में आंसू आ गए, रो के कहने लगे, मकरूज हूं, एक वादा कर लिया था कि आज पैसे लौटाऊंगा, आज मेरे पास रकम नहीं बनी। अब वो साहब आएंगे और फिर मुझे सख्त जुमलों से नवाजेंगे, तकलीफ में हूं। मकरूज बेचारा कैदी होता है। फौरन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा के साहिबजादे मेरे करीम महबूब के अजीम से आबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाने लगे, मैं अगर चलूं तो तेरा मसला हल होता है? उन्होंने कहा, हुजूर कमाल हो जाएगी। तो एक मिनट नहीं लगाया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मस्जिद से निकले, जूते पहन लिए, जल्दी से वो साहिल बोले, कहने लगे, हुजूर रुकिएगा रुकिएगा, शायद आपको याद नहीं रहा, आप इतिकाफ में थे, शायद आप भूल गए, आप इतिकाफ बैठे हुए। अब हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की आंखों में आंसू आए, फरमाने लगे, मैं भूला नहीं, मुझे याद है, मुझे इतिकाफ याद है। और फिर हुजूर की कब्र नूर की तरफ इशारा करके कहने लगी, अभी ज्यादा देर नहीं हुई कि मैंने इस मज़ार में आराम फरमा महबूब से खुद सुना है कि जो किसी भाई की मुश्किल में उसके लिए आसानी कर देगा, अल्लाह 10 एतिकाफ करने से ज्यादा सवाब अता करेगा। तो एक का सवाब लूं कि 10 का लूं? मैं तेरे साथ चलता हूं ताकि मुझे बड़े एतिकाफ का सवाब मिले। ये वो तालीमात हैं जो नबी करीम ने अदा की हैं, ये वो तालीमात है। यही है ज़ौक़ इबादत की इंतहा सागर, यही है ज़ौक़ इबादत की इंतहा सागर कि गमे हयात के मालों का एहतराम करो। जो दुखों में घिरे हुए लोग आए ना, उन पर तवज्जो करो। जो आजमाइशों में डूबे हुए लोग आए, उन पर तवज्जो करो। हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्तों में, हमारे मोहल्लेदारों में, हमारे जानने वालों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन पर आजमाइशें आती हैं, वो तड़प तड़प के उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ने के काबिल होते हैं, बाजू थाम सकते हैं, तसल्ली दे सकते हैं, हम तवज्जो नहीं करते। इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं, इतने सारे लोगों में से अगर हम चंद भी बदल जाएं कि आज के बाद हम अपना रवैया बदलेंगे, लबो लहजा बदलेंगे, अंदाज बदलेंगे, हम अपने जाती अखराजात को थोड़ा सा कम करेंगे। आजकल मसला जरूरियात का नहीं, ख्वाहिशात का है। खाना तो सब के यहाँ चलता है, लेकिन मसला ये है कि अच्छा खाना पका हुआ भी हो तो रात को फास्ट फूड खाना है।
کپڑے بہترین ہے، پھٹے نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن یہ کہ ڈیزائن بدل گیا ہے، لیکن یہ کہ میں پہلے بھی پہن کے فلاں جگہ پہ گیا تھا، لیکن یہ کہ وہ کیا کہے گا کہ اس کے پاس ایک ہی جوتے ہیں، ساری زندگی بندے راضی کرنے پہ لگا دی اور وہ پھر راضی نہیں ہوئے۔ کچھ ٹائم لگا رب رسول کو راضی کرنے پر، کچھ دیر کے لیے اللہ کی رضا والے کام بھی کر، تو تھک گیا ہے بندوں کو مطمئن کرتے کرتے، کچھ نہیں بنا۔ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا میں مشہور ہو جاؤں، میرا نام ہو جائے، تو آپ جتنی مرضی تصویریں کھینچ لیں نہیں مشہور ہو سکتے، یہ تبھی ہوگا جب کریم چاہے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، رب کہتا ہے جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں گے میں لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دوں گا۔ یہ کوئی وجہ ہوتی ہے، یہ کوئی حکمت ہوتی، یہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمارے حال پہ رحم کرے، ہم اس کے بڑے عاجز بندے ہیں، لیکن لوگوں سے نہ عزتیں چاہیں، ایسے کام نہ کریں۔ آج کل آپ یقین کریں بعض وضعدار لوگ بھی سوشل میڈیا پہ وہ حرکتیں کرتے ہیں مشہور ہونے کے لیے، تو چہرہ دیکھ کے لگتا ہے کہ یار تجھے تو یہ زیبا نہیں تھا، تجھے تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ اپنے آپ کو بدلنا، اپنے اندر تبدیلی، ایسا ہونا چاہیے۔ مومن کی شان ہونی چاہیے کہ وہ کبھی کسی دکھی کو دیکھے تو اسے دکھ ہو، کسی آزمائش والے کو دیکھے تو اسے پریشانی ہو۔ مومن کا دل نرم ہونا چاہیے، وہ کسی شخص کی طرف دیکھے تو اسے احساس پیدا ہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ جناب ساری آزمائشیں دیکھتا رہے، دکھ دیکھتا رہے اور اپنی موج میں بھی لگا رہے؟ تھوڑا سا دیکھیں، قبیلہ مدر کے کچھ لوگ نا، یہ نسائی شریف میں حدیث موجود ہے، قبیلہ مدر کے کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، ان کے بدن پہ کپڑے بھی زیادہ نہیں تھے، پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے، اور بھوک سے بھی ان کی بڑی بری حالت تھی۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ان کے چہرے دیکھ کر نبی کریم پریشان ہو گئے، ان دکھیوں کو دیکھ کر۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، ہم دکھیوں کو دیکھ کر دکھی نہیں ہوتے، ہم تھوڑی دیر تبصرہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ میری مان لیتا تو ٹھیک رہتا، بجائے اشک شوئی کرنے کے تبصرہ کرتے، انٹرویو کرتے، بار بار بیک گراؤنڈ کی طرف معاذ اللہ بھاگتے، یہ ڈھونڈو تلاش کرو مسئلہ کیا ہے۔ کہتے ہیں حضور نے ان کو دیکھا تو نبی پاک پریشان ہو گئے، اور پھر حضور اندر تشریف لے گئے، پھر باہر آئے اور کریم نے فرمایا بلال اذان پڑھو۔ حضرت بلال نے اذان دی، نبی کریم نے جماعت کرائی، پھر حضور نے خطبہ دیا اور پھر صحابہ کی توجہ دلائی کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو، آگے بڑھو۔ پھر کوئی اشرفیوں کی تھیلی لایا، کوئی کھانا لایا، یہ سیاستہ کی روایت درج کر، کوئی کمبل لایا، کوئی شہد لایا، کوئی سرکہ لایا۔ حدیث کے لفظ یہ ہے کہ وہ غریب جب کھانا لے کر چیزیں پا کر وہ غریب خوش ہو گئے تو میرے نبی پاک کا چہرہ بھی خوشی سے جگمگا اٹھا، حضور بھی راضی ہو گئے کہ ان غریبوں کا بھلا ہو گیا، ان کے لیے آسانی ہوگی۔ بھائی آپ اشک شوئی کر کے خوش ہوں، دکھوں کا مداوا کر کے راضی ہوں، ہم گردنیں جھکا کے راضی ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پھر پتہ لگا سنا کیتیاں سنا معذرتاں میرے کو، پھر وہ منگیاں سنا معافیاں، یہ کوئی مزے کی بات ہے، یہ کوئی لطف کی بات ہے؟ گردنیں جھکا کے خوش ہو رہے۔ حضور کے سامنے تو جب قریش مکہ نے فتح مکہ کے دن گردنیں جھکا دی تھی نا، اس دن بھی میرے کریم نے فرمایا تھا جاؤ تم سے دوسری بات ہی کوئی نہیں کرنی، تمہارے ظلموں کا کوئی صفحہ الٹنا ہی نہیں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ میرے عزیز دوستو، اپنی طبیعتوں میں گنجائش بنائیے، اپنے رویوں کو ٹھنڈا کیجئے، معاف کرنے کی عادت بنائیے۔ یہ جو بے صبری ہے، یہ جو الجھاؤ ہے، یہ جو طبیعت کی تلخی ہے، یہ جو بدگمانیاں ہیں، یہ جو بلا وجہ کی لوگوں کے بارے میں غلط رائے ہے، اس کو بدل دیجئے، اپنی سوچوں کو، اپنے نظریات کو باوضو کیجئے، بہت حسین طریقے ساتھ اپنے وقت کو گزاریے۔